دنیا کی صفت ہے اور یہ دنیا کی عادت ہے. یہ جس کے پاس جتنی زیادہ جمع ہو اس کی زندگی میں ٹینشن، الجھنیں، پریشانیاں اسی قدر آتی ہیں. اور جس کے پاس دنیا جتنی کم ہوتی ہے اس کی زندگی میں الجھنیں اور پریشانیاں اتنی کم ہوتی ہیں. ارے دیکھتے نہیں، ایک فقیر کو دیکھتے نہیں، ایک بھکاری کو دیکھتے نہیں، ایک غریب کو دیکھتے نہیں. کہاں سوتا ہے، کیسے سوتا ہے اور کتنی آرام سے سوتا ہے. اللہ اکبر. اسے بس انسانوں میں نیند آ جاتی ہے، اسے کسی درخت کے ٹھنڈے سائے میں نیند آ جاتی ہے، اسے ریلوے اسٹیشن میں نیند آ جاتی ہے. ٹرین کی وہ زوردار آواز بھی اس کے نیند میں خلل ڈالتی نہیں ہے. غریب جہاں چاہے جب چاہے سو جاتا ہے، آرام سے اسے نیند آ جاتی ہے. اسے کوئی ٹیبلٹ کھانے کی ضرورت نہیں ہوتی. سو جاتے ہیں فٹ پاتھ پہ اخبار بچھا کر، سو جاتے ہیں فٹ پاتھ پہ اخبار بچھا کر. مزدور کبھی نیند کی گولی نہیں کھاتے. اور وہی دیکھو ایک غریب بھکاری اور مزدور ایسی آرام کی نیند سوتا ہے. اور وہیں آپ دیکھیے شہر کا جو امیر سے امیر ترین فرد ہے، صاحب اثر و رسوخ ہے، جس کے بنگلے کے حوالے دیے جاتے ہیں، ایئر کنڈیشن کمرے میں اسے ٹیبلٹ لے کر بھی نیند نہیں آتی ہے. ساری رات بے چینی میں کٹتی ہے، بے خوابی میں کٹتی ہے. یہ دنیا کا قانون ہے، یہ دنیا کا اصول ہے کہ یہ جس کے پاس رہے گی اور جتنی زیادہ رہے گی اس کی زندگی میں بے چینی، اضطراب، پریشانیاں اسی قدر رہیں گی. پر انسان کو یہ سبق سمجھنے میں بہت دیر لگ جاتی ہے. یہ سبق انسان بہت دیر سے پڑھتا ہے، بہت دیر لگ جاتی ہے. زندگی گزرنے کے بعد انسان کو یہ سبق سمجھ میں آتا ہے. آپ جانتے ہیں ایک مشہور نو مسلم انگریز، گزشتہ صدی میں جو مشہور شخصیتیں اسلام قبول کی، مشرف با اسلام ہوئی، اس میں سے ایک نام ہے محمد اسد. بہت ہی نامور دانشور انگریز، بڑے تعلیم یافتہ ڈاکٹر تھے ڈاکٹر محمد اسد. انہوں نے اسلام قبول کیا اور اسلام قبول کر کے انہوں نے ایک مشہور کتاب لکھی انگریزی زبان میں، روڈ ٹو مکہ. اس کا عربی میں ترجمہ ہوا طریق الی مکہ کے نام سے، اردو میں اس کا ٹرانسلیشن ہوا طوفان سے ساحل تک کے نام سے. محمد اسد نے اپنے قبول اسلام کی آپ بیتی لکھی ہے، داستان لکھی ہے. میں کیوں مسلمان ہوا، کیسے مسلمان ہوا اور کون سی چیزیں میرے قبول اسلام کا سبب بنی. بہت ساری باتیں، بہت سارے واقعات. اس میں سے ایک بات محمد اسد نے لکھی ہے کہ میں ایک مرتبہ، قبول اسلام سے پہلے کی بات ہے، ابھی میں مسلمان نہیں ہوا تھا، اسلام قبول نہیں کیا تھا، یورپ کے ایک ملک میں ٹرین سے سفر کر رہا تھا. محمد اسد کہتے ہیں ٹرین کی جس بوگی میں بیٹھا ہوا تھا، میرے ارد گرد، میرے آگے پیچھے دائیں بائیں آمنے سامنے بہت سارے انگریز بیٹھے ہوئے تھے. محمد اسد کہتے ہیں میں نے سب کے چہرے پڑھے. سب کا ظاہر بتا رہا ہے کہ ان میں سے ہر شخص امیر ہے، بڑا سے بڑا امیر ہے، مالدار ہے، دولت مند ہے، خوشحال ہے. میرے ارد گرد بیٹھے ہوئے انگریزوں میں کوئی مجھے غریب نظر نہیں آیا. جس لباس بتا رہا تھا، جسم بتا رہا تھا، طرز زندگی بتا رہا تھا، یہ سب یورپ کے بڑے ہی خوشحال لوگ ہیں. پھر محمد اسد کہتے ہیں لیکن میں نے سب کے چہرے پڑھے، میرے اطراف بیٹھے ہوئے ایک ایک شخص کا چہرہ میں نے پڑھا. کہتے ہیں کہ ہر چہرے سے مجھے بے چینی ہی بے چینی نظر آئی، بے قراری ہی بے قراری نظر آئی. کہتے ہیں کہ میں سوچنے لگا، آخر دیکھو چہروں کا پڑھنا ایک فن ہوتا ہے، چہروں کا پڑھنا ایک فن ہوتا ہے جو اللہ کسی کسی کو عطا کرتا ہے. انسانی چہرہ انسان کے دل پہ جو کچھ گزر رہی ہوتی ہے، خوشی ہے یا غم ہے، انسان کا چہرہ بتا دیتا ہے. خوشی کا، غمی کا، اداسی کا باب ہوتا ہے. خوشی کا، غمی کا، اداسی کا باب ہوتا ہے. ہر ایک چہرہ مکمل کتاب ہوتا ہے. محمد اسد کہتے ہیں کہ میں نے ایک ایک چہرہ پڑھنا شروع کیا، سب کے چہرے پہ بے چینی، بے اطمینانی، پریشانی نظر آئی. وہ کہتے ہیں میں سوچنے لگا کہ آخر یورپ کے انگریز کی زندگی میں یہ اضطراب کیوں ہے، یہ بے چینی کیوں ہے، یہ پریشانی کیوں ہے، یہ بے اطمینانی کیوں ہے، حالانکہ اس کے پاس سب کچھ میسر ہے،
اس کے پاس عورت ہے، اس کے پاس دولت ہے، اس کے پاس تجارت ہے، اس کے پاس بنگلے ہیں، دنیا اپنے خزانوں سمیت ان سب کو ملی ہوئی ہے، اسباب دنیا کی کوئی کمی نہیں، دولت دنیا کی کوئی کمی نہیں، متاع دنیا کی کوئی کمی نہیں، پھر آخر کس چیز نے ان کی زندگی سے سکون کو کھینچ رکھا؟ ان کی زندگی سے سکون کیوں ضائع ہو چکا ہے؟ محمد اسد کہتے ہیں سفر بھر میں سوچتا رہا، یہ سوال مجھے پریشان کرتا رہا کہ یورپ کا انگریز دنیا رہتے ہوئے بھی اسباب دنیا، دنیا کی ہر لذت، دنیا کا ہر مزہ اس کے پاس موجود ہے، اور پھر بھی سب سے زیادہ پریشان یہی ہے، یہ کس لیے؟ یہ کس لیے؟ سفر بھر میں سوچتا رہا، کہتے ہیں مجھے جواب نہیں ملا۔ سفر ختم کر کے جب میں اپنے گھر پہنچا تو میز پر قرآن مجید کا ایک نسخہ، جو میں چونکہ ریسرچ کر رہا تھا، مطالعہ کر رہا تھا، قرآن مجید کا نسخہ کھلا ہوا میں نے پایا، اور جیسے ہی میں نے اس پہ نظر ڈالی، سب سے پہلے جس آیت پہ میری نظر پڑی، میرے دل نے کہا کہ جس جواب کی مجھے تلاش تھی وہ جواب اس آیت نے دے دیا ہے۔ وہ سوال یہ تھا کہ یورپ کے انگریز کے پاس سب کچھ میسر ہے، پھر بھی وہ پریشان کیوں ہے؟ زندگی میں سکون کیوں نہیں ہے؟ کس چیز نے اس کے سکون زندگی کو برباد کر رکھا ہے؟ کہتے ہیں قرآن مجید کا جو نسخہ میری میز پہ کھلا ہوا تھا، اور سب سے پہلے جس آیت پہ میری نظر پڑی وہ یہی تھی، الہاکم التکاثر، الہاکم التکاثر۔ یہی تکاثر ہے کہ دنیا اور چاہیے اور چاہیے اور چاہیے۔ پہلے کوشش ہوتی ہے لکھ پتی بن جاؤں، بن گیا کروڑ پتی بن جاؤں، بن گیا ارب پتی بن۔ یہ سفر کبھی رکنے والا نہیں، یہ سلسلہ کبھی تھمنے والا نہیں، اور جس قدر انسان اس سوچ میں بڑھتا جاتا ہے، اس کا اضطراب بڑھتا جاتا ہے، اس کی بے چینی بڑھتی جاتی ہے۔ قرآن مجید نے سورۃ الروم میں فرمایا، دیکھو سورۃ الروم میں، یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون۔ یہ تو بس دنیاوی زندگی کے ظاہر کو جانتے ہیں، ان کی ساری محنت، ان کی ساری تگ و دو، ان کی ساری کوششیں، ان کی ساری پلاننگیں، ان کی ساری منصوبہ بندیاں صرف دنیا کی حد تک ہیں۔ وفی الآخرۃ ہم غافلون، اور آخرت کے سلسلے میں تو یہ پوری طرح غفلت میں مبتلا ہیں۔ محمد اسد کہتے ہیں الہاکم التکاثر پہ جیسے ہی نظر پڑی، اس کا ترجمہ میں نے پڑھا، میرے دل نے کہا کہ جس جواب کی مجھے تلاش تھی اس آیت نے وہ جواب مجھے دے دیا ہے۔ اور بھائیو بات بڑی سچی ہے، سفر میں جس مسافر کے پاس سامان جتنا زیادہ ہو، سفر میں جس مسافر کے پاس سامان جتنا زیادہ ہو، سفر اس کے لیے اتنا ہی مشکل ہوتا ہے، ایک ایک قدم اس کے لیے مشکل ہوتا ہے، منزل پہ پہنچنا اس کے لیے ایک چیلنج ہوتا ہے۔ اور جس مسافر کے پاس سامان سفر جتنا کم ہو، سفر اس کے لیے آسان سے آسان تر ہوتا ہے، ایک ایک قدم آسان ہوتا ہے، اور منزل پہ وہ بہت آسانی سے پہنچ جاتا ہے۔ تبھی تو حدیث میں پیارے نبی نے فرمایا کہ جو غریب مومنین ہیں، غرباء مسلمین ہیں، وہ امیر اور مالدار مسلمانوں سے 500 سال پہلے جنت میں چلے جائیں گے۔ غریب مسلمان، فقیر مسلمان، کنگال مسلمان، نادار مسلمان امیروں مالداروں کے مقابلے میں جنت کی منزل پہ پہلے پہنچیں گے، 500 سال پہلے پہنچیں گے جنت میں۔ جنت میں پہنچ کے وہ مست آرام کر رہے ہوں گے، انتظار کر رہے ہوں گے اپنے مالدار بھائیوں کا، اور ان کو جنت میں آنے میں 500 سال لگ جائیں گے۔ 500 سال بعد یہ عمرہ، یہ مالدار مسلمان 500 سال بعد جنت پہنچیں گے۔ تو دنیا کا سفر ہو، آخرت کا سفر ہو، مسافر جتنا ہلکا ہوتا ہے، یہ سفر اسی قدر آسان ہوتا ہے، منزل تک رسائی اور منزل تک پہنچنا بھی انہی کے لیے زیادہ آسان ہوتا ہے۔